اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شوق تھا کہ وہ غیر مسلح لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کریں بلکہ ان سے ان کا مال لوٹ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب کائنات کی چاہتا تھا کہ مسلمان ان سے لڑیں، ان سے جنگ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جب جنگ کریں تو ان مسلمانوں کا روب جو ہے ان لوگوں کے اوپر طاری ہو جائے، ان کا ڈر اور خوف مسلمانوں کا ان کے دلوں میں طاری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی ان کے لیے، لیکن مسلمان ان کو لگتا تھا کہ ہم ابھی جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور انہیں لگتا تھا یہ بات، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے پاس بھی یہ نہ ہی تو اسلحہ ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے، ہم کیسے ان سے لڑائی جھگڑا کر لیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو توڑنا چاہتا تھا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑوں کو ہی کاٹ دے۔ جڑ کیا ہوتی ہے؟ جڑ وہ ہوتی ہے جس کی مضبوطی پہ سارا درخت جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کافروں کو مار دے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کی جڑوں کو ہی اللہ تعالیٰ اکھاڑ کر پھینک دے، ان کے دلوں میں ایک خوف اور ڈر طاری کر دے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ گو یہ مجرم لوگ اس چیز کو ناپسند ہی کریں، چاہے وہ اس مجرم لوگ اس چیز کو، مشرک لوگ جو ہیں ان کو یہ بات چاہے وہ ناگوار ہی گزرے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب مسلمان وہاں پر لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب یہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم لڑنے کے لیے جائیں گے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے، انہوں نے رستہ تبدیل کر لیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گڑ گڑانے کو، ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر جھکانے کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آہذاری کرنے کو، اپنی دعائیں کرنے کو، اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ، اس وقت کو تم یاد کرو، ربکم، جبکہ تم اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان دعاؤں کو سن لیا، قبول کر لیا۔ انی ممدکم، اب اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، اور وہ سارے کے سارے فرشتے قطار میں لگاتار مسلسل چلے آئیں گے۔ ایک جو چیز، ایک گروہ جو بہت تیزی سے آ رہا ہو، اور وہ یکدم بہت تیزی سے آپ کے سامنے ایک گروہ آ جائے، تو اس کا ایک ڈر اور خوف زیادہ طاری ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ان کا جو وقفے سے ٹولیوں کی صورت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوف ان کے دلوں میں طاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، اور ایسا ہوا کہ وہ فرشتے 1000 فرشتے جو ہیں وہ لگاتار چلے آ رہے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان فرشتوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ ان فرشتوں نے بہت سے کافروں کو مار دیا۔ اس وقت جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، جبکہ کافر اس وقت 3 گنا زیادہ تھے مسلمانوں سے۔ اور سب سے اہم بات کہ کافروں کے پاس پورا مال، اسباب، کھانے پینے کا سامان اور مکمل ہتھیاروں سے لیس تھے وہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی کہ وہ اسپیشلی آئے بھی اسی وجہ سے تھے کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ تھوڑے سی ہی تو گنتی کے مسلمان ہیں، ہم کیوں ان سے ڈریں؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ایسے کی کہ وہ جب جنگ کے میدان میں جب وہ آئے، جب وہ پہنچے لڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرشتوں سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کو نظر آئے کہ ان کے مسلمان ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض صرف اس لیے کی کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو لِتَطْمَئِنَّ فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو قرار مل جائے۔
سکون مل جائے، مطمئن ہو جائیں تمہارے دل. کیونکہ اس وقت بڑا خوف طاری تھا نا مسلمانوں کو کہ ہم تو جنگ جیت بھی نہیں سکتے، ہمیں ہانک کے لے کے جا رہی ہیں جنگ کے میدان میں، ہم جائیں گے واپس. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو، رب کائنات نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے دلوں کو مطمئن کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری یہ مدد نہ کرتا تو تم ہرگز ہرگز یہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے. ان اللہ عزیز الحکیم. تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زبردست، اور اس کی حکمتیں ہر چیز کے پیچھے بہت بڑی ہیں. ہمیں وہ حکمتیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر بڑی حکمتیں چھپی ہیں. رب کائنات ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین اسباب پیدا کرے کہ ہم اپنے عمل کو بہترین کر سکیں. نہ صرف قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا ہمارے لیے آسان کرے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی اللہ آسان کرے. اب اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے وہ الفاظ بیان کروائے جو اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں، وہ الفاظ بیان کروائے. اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ میں وہ طاقت عطا کر دے جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، اور لوگوں کے دلوں کو ایمان کی طرف لے آئیں، دین کی طرف لے آئیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے سارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.